بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی کا پارٹ 10 ملاحظہ فرمائیں۔ جب حج کا موسم آیا اور باہر سے لوگ آنے شروع ہوئے تو قریش نے آدمی راستوں اور گزرگاہوں پر بٹھلا دیے۔ جو شخص ادھر سے گزرتا اس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کہتے کہ یہ ساحر ہے، اس سے بچتے رہنا۔ مگر قریش کی اس تدبیر سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ اطراف و اکناف سے آنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخوبی واقف ہو گئے۔ حج کے موقع پر انتظام کے متعدد شعبے خصوصاً سقایا یعنی حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام آل ہاشم کے سپرد ہوتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ابو لہب کے علاوہ آپ کا پورا خاندان اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا مگر آپ کا حامی تھا۔ ابو طالب ان میں پیش تھے۔ سرداران قریش کے پروپیگنڈے کے باعث جو نفرت خاندان ہاشم سے عرب میں پھیل گئی تھی، ابو طالب اس کا اندازہ تھا۔ انہیں خطرہ ہوا کہ حج کے موقع پر یہ نفرت بغاوت کی شکل اختیار کر لے گی اور وہ ان خدمات سے محروم ہو جائیں گے جو حج کے موقع پر ان کے سپرد ہوتی تھیں۔ قبائلی رقابت اس فتنے کو اور ہوا دے سکتی تھی، لہٰذا ابو طالب نے تقریباً 100 شعر کا طویل قصیدہ لکھا، جس میں خانہ کعبہ حرم شریف کی عظمت و حرمت، اس کے واجب الاحترام ہونے کے متعلق مسلمہ روایات، پھر خاندان ہاشم کی عظیم شان خدمات کا تذکرہ کیا۔ اس قصیدے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بھی روشنی ڈالی کہ ان کے اخلاق و اوصاف کیا ہیں اور قریش کس طرح ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محامد بیان کرنے کے بعد یہ بھی واضح کیا کہ اگرچہ وہ ایک نئے مذہب کی دعوت دے رہے ہیں مگر ابنائے ہاشم جو حجاج کی خدمت کرتے ہیں وہ ان کے مذہب کے حامی نہیں ہیں، وہ بدستور اپنے قدیم مذہب پر قائم ہیں اور ان کے عقائد وہی ہیں جو سرداران قریش اور عام عرب کے عقائد ہیں۔ وہ اسی طرح دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ محمد کو مخالفین کے حوالے کر دیں۔ خاندان ابو طالب اپنی جانیں قربان کر دے گا مگر اپنی موجودگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بیکا نہیں ہونے دے گا۔ عرب شعر کے دلدادہ ہوتے تھے۔ شاعروں کے قصیدے جیسے ہی پڑھے جاتے تھے بچہ کی زبان پر چڑھ جاتے تھے اور پھر جگہ جگہ وہ نقل کیے جاتے تھے۔ اس وقت شعراء کے قصائد کو وہی طاقت حاصل تھی جو دور حاضر میں کسی مضبوط میڈیا کو حاصل ہے۔ چنانچہ ابو طالب کا یہ قصیدہ تمام قبائل میں پھیل گیا اور اس طرح وہ فتنہ جو بنو ہاشم کے خلاف کھڑا کیا جا رہا تھا مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق اس کی وہی قوت باقی رہی، بلکہ ابو طالب کے قصیدے نے اور تائید کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئے مذہب کے داعی ہیں۔ چنانچہ ابو طالب اور ان کے ساتھیوں کو تو اپنی خدمات کی انجام دہی میں کوئی دشواری نہیں پیش آئی مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب پوری طرح کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے عرب کا گورا چٹا ایک باوجہ سردار ابو لہب ان کے پیچھے ہوتا جو لوگوں کو ڈانٹتا رہتا کہ ان کی بات نہ سنو، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی طرف گزر رہے تھے، اتفاق سے ابو جہل بھی اسی طرف آ نکلا۔ آپ کو دیکھ کر بہت سخت سست کہا مگر آپ نے ابو جہل کے ناشائستہ کلمات کا کوئی جواب نہیں دیا اور تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی یہ تمام واقعہ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت حمزہ شکار سے اپنا تیر کمان لیے ہوئے واپس آئے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے حضرت حمزہ کو دیکھ کر کہا، اے ابو عمارہ، کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل تمہارے بھتیجے کو نہایت سخت اور سست نازیبا کلمات کہہ رہا تھا۔ سنتے ہی حضرت حمزہ کی حمیت اور غیرت جوش میں آ گئی۔ وہیں سے ابو جہل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ حضرت حمزہ کا یہ معمول تھا کہ جب شکار سے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم میں حاضر ہوتے۔ اسی معمول کے مطابق حرم میں پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ ابو جہل قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے۔
پہنچتے ہی اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ سر زخمی ہو گیا اور کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، میں خود ان کے دین پر ہوں۔ بعض حاضرین مجلس نے چاہا کہ ابو جہل کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ابو جہل نے خود ہی سب کو روک دیا اور کہا آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت سخت کہا ہے، حمزہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بعض حاضرین مجلس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے حمزہ، کیا تم صابی یعنی بے دین ہو گئے ہو؟ حضرت حمزہ نے فرمایا مجھ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت خوب منکشف ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ فرماتے ہیں وہ سراسر حق ہے۔ میں کبھی اس سے باز نہ آؤں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ حضرت حمزہ یہ کہہ کر گھر واپس آئے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اے حمزہ، تم قریش کے سردار ہو، تم نے صابی کا کیسے اتباع کیا اور اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے مر جانا بہتر ہے، جس سے حمزہ کچھ تردد اور اشتباہ میں پڑ گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام شب اسی بے چینی اور اضطراب میں گزری، ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ جب کسی طرح یہ اضطراب اور بے چینی رفع نہ ہوئی تو حرم میں حاضر ہوا اور دعا مانگی، اے اللہ میرا سینہ حق کے لیے کھول دے، اس شک اور تردد کو دور فرما۔ دعا ابھی ختم نہ کر پایا تھا کہ ایک دم تمام جھوٹے خیالات میرے دل سے صاف ہو گئے اور دل اذعان اور ایقان سے لبریز ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ عرض کیا۔ آپ نے میری استقامت اور اسلام پر قائم اور ثابت رہنے کی دعا فرمائی۔ حضرت حمزہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق آپ یقیناً سچے نبی ہیں، تصدیق کرنے والے اور پہچاننے والے کی ہی گواہی دیتا ہوں۔ اے میرے بھتیجے، آپ اپنے دین کو علی الاعلان ظاہر فرمائیے۔ خدا کی قسم مجھ کو دنیا مافیہ بھی ملے تب بھی آپ کا دین چھوڑ کر آبائی دین اختیار نہ کروں گا۔ اور یہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اور میں نے خدا کی حمد و ثنا کی جب کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین ابراہیمی کے قبول کرنے کی توفیق دی، اس دین کی توفیق دی جو ایسے پروردگار کی طرف سے آیا ہے جو کہ بندوں کے حال سے باخبر اور ان پر مہربان ہے۔ جب اس کے پیام ہم پر پڑھے جاتے ہیں تو کامل العقل انسان کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ خدا کے پیام جن کو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے لے کر آئے ہیں، جو صاف صاف اور واضح آتے ہیں۔ خدا کی قسم جب تک ہم تلوار سے فیصلہ نہ کر لیں اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز لوگوں کے حوالے نہ کریں گے۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے قریش یہ سمجھ گئے کہ آپ کو ایذا اور تکلیف دینا کوئی آسان نہیں۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ بھی اسلام لے آئے اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف اور اسود بن عبد المطلب اور دیگر رؤسائے قریش نے مشورہ کر کے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا، جو سحر اور کہانت اور شعر گوئی میں اپنے زمانے کا یکتا تھا۔ عتبہ آپ کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسیب نصیب لائق و فائق ہونے میں کوئی تردد نہیں، مگر افسوس آپ نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، آباء و اجداد کو احمق اور نادان بتلاتے ہیں، اس لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبدالولید کہو، میں سنتا ہوں۔ عتبہ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تمہارا ان باتوں سے کیا مقصد ہے؟ اگر تم مال و دولت کے خواہاں ہو تو ہم سب تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ ہم بڑے سے بڑا امیر بھی تمہاری ہمسری نہ کر سکے گا، اور اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہو ہم شادی کر دیں،
اگر عزت اور سرداری مطلوب ہے تو ہم سب آپ کو اپنا سردار بنا لیں، اور اگر حکومت اور ریاست چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں، اور اگر تم کو آسیب ہے تو ہم علاج کرائیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ولید، کیا تم کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو۔ مجھ کو نہ تمہارا مال و دولت درکار ہے اور نہ تمہاری حکومت اور سرداری مطلوب ہے۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر ایک کتاب اتاری اور مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں تم کو اللہ کے ثواب کی بشارت سناؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور بطور نصیحت و خیر خواہی اس سے تمہیں آگاہ کر دیا۔ اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہارے لیے سعادت دارین اور فلاح کونین کا باعث ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ فرمائے۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی پہلی 13 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ آپ تلاوت فرماتے رہے اور عتبہ دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب زمین پر ٹیکے ہوئے مبہوت سنتا رہا، لیکن آپ جب اس آخری آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا آیات پر پہنچے تو عتبہ نے اپنا ہاتھ آپ کے منہ پر رکھ دیا، آپ کو قسم دے کر کہا، للہ، آپ ہم پر رحم فرمائیں۔ عتبہ کو ڈر تھا کہ کہیں قوم عاد اور قوم سمود کی طرح اس وقت مجھ پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سجدے تک آیتیں تلاوت فرمائیں اور سجدہ تلاوت فرمایا۔ جب تلاوت ختم ہو چکی تو عتبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو ولید، جو کچھ سنتا تھا وہ تم سن چکے، اب تم کو اختیار ہے۔ عتبہ آپ سے رخصت ہو کر اپنے رفقا کے پاس آیا، لیکن وہ عتبہ ہی نہ تھا۔ چنانچہ ابو جہل بول اٹھا کہ وہ عتبہ نظر نہیں آتا۔ عتبہ تو صابی ہو گیا۔ عتبہ نے کہا، میں نے ان کا کلام سنا، واللہ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے، وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اے قوم، اگر تم میرا کہنا مانو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کی قسم، جو کلام میں ان سے سن کر آیا ہوں، عنقریب اس کی ایک شان ہوگی۔ اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر محمد عرب پر غالب آئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں۔ قریش نے کہا، اے ابو ولید، محمد نے تم پر سحر کر دیا۔ عتبہ نے کہا، میری رائے تو یہی ہے، تم جو چاہو کرو۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ قریش نے آپ سے یہ درخواست کی کہ یا تو آپ ہمارے بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلے کی ایک یہ صورت ہے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کیجیے اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے۔ اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے، اے منکرو، نہ میں تمہاری معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کے بعد قریش نے آپ سے یہ کہا کہ خیر، اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو ہم ایک اور شے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو منظور کیجیے۔ وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم نہایت تنگ دست ہے اور یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، سبزی اور شادابی کا کہیں نام نہیں۔ لہٰذا آپ اپنے رب سے، جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے آپ یہ درخواست کیجئے کہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ شہر میں وسعت ہو، اور شام و عراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کر دے، اور ہمارے آباء و اجداد خصوصاً قصی بن کلاب کو زندہ فرمائے۔
تاکہ ہم ان سے تمہاری بابت دریافت کر لیں کہ جو تم کہتے ہو وہ حق ہے یا باطل۔ اگر ہمارے آباء و اجداد نے زندہ ہونے کے بعد تمہاری تصدیق کی تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور ہم بھی تمہاری تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ خدا نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ تم تک پہنچا دیا۔ اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی ہے، اور اگر تم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا، اچھا اگر آپ ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتے تو آپ خدا سے اپنے ہی لیے دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے اور آپ کی تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے۔ نیز اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ وہ آپ کو باغات اور محلات اور سونے چاندی کے خزانے عطا فرمائے جس سے آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی معلوم ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ بھی طلب معاش کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں خداوند ذوالجلال سے کبھی اس قسم کا سوال نہ کروں گا۔ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم اگر مانو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور بہبودی ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا، اچھا تم اللہ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا مہلت دے۔ اس پر عبداللہ بن ابی امیہ کھڑا ہو گیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کیں مگر آپ نے ایک بات کو بھی منظور نہ کیا۔ قریش نے آپ سے یہ درخواست کی کہ کوہ صفا کو آپ سونا بنا دیں۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ اس بار اللہ سے دعا مانگیں۔ جبریل امین تشریف لے آئے اور یہ فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو چاہتے ہو وہی ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھ لو کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو پھر خیر نہیں، اسی وقت ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ قریش نے کہا، ہم کو ضرورت نہیں۔ قریش کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہ سوالات جاہلانہ اور معاندلانہ سوالات تھے تو مشورہ کر کے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر علماء یہود سے آپ کے بارے میں استفسار کریں۔ وہ لوگ انبیاء کے علوم سے واقف اور پیغمبروں کی علامتوں سے آگاہ اور باخبر ہیں۔ یہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے اور علماء یہود سے تمام واقعہ ذکر کیا۔ علماء یہود نے کہا کہ تم 3 چیزوں کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنا۔ اول، وہ لوگ کون ہیں جو غار میں جا چھپے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے، یعنی ان سے اصحاب کہف کا واقعہ دریافت کرو۔ دوم، وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کو چھان مارا، یعنی ذوالقرنین کا قصہ دریافت کرو۔ سوم، روح کیا شے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان تینوں سوالوں میں سے اول اور دوم کا جواب دے دیں اور تیسرے سے سکوت فرمائیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی مرسل ہیں، ورنہ کاذب اور مفتری ہیں۔ نضر اور عقبہ مکہ واپس آئے اور قریش سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوالات پیش کیے۔ آپ نے اس امید پر کہ کل تک اس بارے میں کوئی وحی ربانی نازل ہو جائے گی یہ فرما دیا کہ کل جواب دوں گا۔ بمقتضائے بشریت آپ انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا کہنا بھول گئے۔ چند روز کے انتظار کے بعد سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ بتفصیل بتلایا گیا، اور تیسرے سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح کی حقیقت تو تم سمجھ نہیں سکتے، اتنا جاننا کافی ہے۔ روح ایک چیز ہے، اللہ کے حکم سے جب بدن میں آ پڑے تو وہی جی اٹھا، جب نکل گئی تو مر گیا۔ اور بمقتضائے بشریت جو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اس کے متعلق
یہ آیات نازل ہوئیں۔ کسی شے کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا، مگر انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور ملا لو، اور اگر بھول جاؤ تو جب یاد آئے تو اسی وقت انشاءاللہ کہہ لو تاکہ اس بھول کی تلافی ہو جائے۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی علی الاعلان دعوت دی جا رہی ہے اور کھلم کھلا بت پرستی کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، تو قریش اس کو برداشت نہ کر سکے، اور جو ایک خدا کی طرف بلا رہا تھا اس کی دشمنی اور عداوت پر کمر بستہ اور توحید کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ تہیہ کر لیا کہ آپ کو اس قدر تکلیف اور ایذا پہنچائی جائے کہ آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش، جس کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اس کی مقدس تعلیم کو جب انہوں نے اپنے مفاد کے لیے خطرہ عظیم سمجھا تو اب دن رات دن ان کی یہ کوشش تھی کہ اس آواز کو دبائیں اور اس شمع کو گل کر دیں۔ چنانچہ باپ دادا کے مذہب قدیم کے نام پر عوام میں اشتعال پیدا کر دیا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گنے چنے مٹھی بھر مسلمانوں کے در پہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ خود ان کی سرگرمیاں نئے نئے ستم ایجاد کرنے میں مصروف رہنے لگیں۔ خانہ کعبہ کا حرم محترم، جہاں خود ان کی عقیدے کے بموجب کسی بھی جاندار کو ستانا گناہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اپنے رب کی عبادت کرتے تو ستائے جاتے، طرح طرح ستائے جاتے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میں نے دیکھ لیا کہ حرم کعبہ میں محمد اپنا چہرہ زمین پر رکھے ہوئے ہیں تو میں اس کی گردن اپنے پیر سے رون دوں گا۔